اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افضل علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ احترام محرم میں 2-3 دن ہم اپنا پروگرام نہیں کر سکے، تو صرف اسی لیے کہ احترام کیا جائے، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اور دعا ہے رب کائنات سے کہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمیں بھی حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آمین۔ جی خان صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کے دوست؟ آپ کا تو دوست پکڑا گیا، سبھی ہمارے دوست ہیں۔ نہیں شہباز گل سے تو آپ کی وہ کیا نام ہے اس کا، وہ نام اس کا شبیر شہباز، اور ایسے بیچ کے اندر کچھ اور ہے، شبیر، ہاں، اور وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہے، یعنی کہ اس نے وہاں پہ امریکن ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ریزیڈنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، گرین کارڈ اس کو مل گیا، تھوڑے دن بعد نیشنلٹی بھی لے لیتا وہ۔ اور جو حرکت انہوں نے کی، اس کے بچے تو وہی ہیں سارے، جو بچے مطلب بھی وہی ہیں، اس کی بچوں سے کیا لینا دینا، نہیں بہرحال اس کی وائف پہ بھی وہ وائف تو اپنے یہاں سے وہ اسکالرشپ پہ ہاں، گئی ہیں اور وہ واپس ہی نہیں آ رہی۔ خیر، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ معاملے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ اس انداز میں اداروں کے اندر ڈسپیوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرو؟ یہ کون سا طریقہ کار تھا؟ یہ کون سی حب الوطنی تھی؟ یہ کون سا پولیٹیکلی کہنا چاہیے کہ ٹارگیٹ تھا کہ آپ چاہ کیا رہے تھے، آپ چاہتے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے، اور شاید آپ کو بھی یاد ہو، کہ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں جو لکھا، اور ڈاکٹر اسرار نے کھل کے بولا کہ بھئی ایک بچہ تیار کیا جا رہا ہے، تو ان کے ارادے کچھ اور ہیں، ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طور پہ بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو، یا ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہو، نقصان دہ ہو۔ اور میرے خیال سے تو بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بہت دیر بعد آپ نے اس پہ، ورنہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں خود پارٹی لیڈر ان کے پی ٹی آئی کے وہ کہہ چکے ہیں، مگر کیونکہ وہ اس وقت عزیز تھے، پال رہے تھے، محبت تھی، کچھ نہیں کہا گیا، اگنور کیا گیا۔ یہ جب سے عدم اعتماد پیش ہوئی تو ایک تسلسل ہے اداروں پہ اٹیک کرنے کا، اچھا وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی باقاعدہ جلوس نکال کے جو ہے نا ملائم کیا گیا، تو کیا اس کے پیچھے اتنے دیکھیں نا، لندن کے اندر وہ تینوں ججوں کی تصویر لگا کے اس پہ جوتے مارے گئے، ہاں ہے نا؟ اس میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، جبکہ ججوں سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو پہنچا ہے، جی پورے اس سے پہلے اے این پی کو پہنچا، جی، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی اخلاقیات کا راستہ نہیں چھوڑا، تکلیف برداشت کر لی، مگر پاکستانی کلچر میں ایسا ماحول نہیں لے کے آئے، پاکستانی پولیٹیکل کلچر میں، جس سے کہ پولیٹیکل کلچر تباہ ہو جائے۔ یہ شخص تو پہلے دن سے پولیٹیکل کلچر میں وہ ماحول چاہتا ہے۔ معاشرے کو ڈیوائڈ کر کے ڈیوائڈ نہیں، یہ ڈیوائڈ وائڈ کچھ نہیں کر سکتے، مخصوص لوگ ہیں، مخصوص لوگ حمایت کرتے ہیں۔ بڑا شور ہے کہ صاحب 15 سیٹیں جیتنے، 20 سیٹیں تمہاری تھیں، 5 ہارے ہو، ہارے ہیں نا، ہارے ہو 5، اور نون کا ووٹ اس حلقے پہ بڑا ہے، مگر ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ مگر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پبلک کے روڈ پہ آ جائے گی، پبلک جو ہے روڈ پہ آنے والی، پورے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اس کے اندر بڑی، یعنی کہ قوت رکھتی تھی، مگر بیگم صاحبہ مرحوم شہید بے نظیر بھٹو کے بعد وہ پوزیشن نہیں رہی۔ اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی پارٹی یہ طاقت رکھتی ہے، وہ کراچی سے لے کے پشاور تک، بلکہ تورخم تک 1 گھنٹے میں پورے پاکستان کو بلاک کر دے، وہ صرف جمعیت علماء پاکستان اسلام ہے۔ بالکل صحیح بات، مولانا اگر فضل الرحمان اسلام آباد میں وہ کال دے دیں یہ تو جو چاروں کہتے ہیں طرف کہ اس کے میرے لوگ بیٹھے پاس، ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے، شو کرو اسٹریٹ پاور، تم نے پہلے جو دیکھ لیا تھا مئی میں اسٹریٹ پاور۔ آج بھی ابھی پروگرام سے پہلے وہ لگا تھا کہ جی وہ نواز شریف کی اور جو ہے نا باقی لوگوں نے تقریر ہے وہ نکال کے، اگر ان کی نکال کے لگانی شروع کر چلو دیں مان ایسی لیا، بڑی فلم چلو مان لیا، اگر وہ بات ہے نواز شریف نے جو کی تھی، انہوں نے تو نام لے کے کی تھی، خیر، اور اچھی بات ہے، جس پہ ڈسپیوٹ ہو پورے ادارے کو برا برا کہنے سے پہلے اس آدمی کا ہی نام لے کے بات کی جائے تو اچھا ہے۔ اب
اور جو دوسرے صاحب نے بولا کہ بھائی پرچم میں لٹا دیا تو لپیٹ کے دفنا دیا، تو یحییٰ خان کو لپٹایا گیا تھا، دفنایا گیا تھا، ہاں اس میں یحییٰ خان پہ ڈسپیوٹ تو ہے نا، یحییٰ خان پہ اعتراض تو ہے نا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے میں ان کا بھی حصہ تھا۔ مگر چلو یہ سب بات چھوڑ دو، ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی غلط بات کی، سزا تو بھگت لی، اور کیا سزا بھگتیں گے بھائی؟ آپ بھی سزا بھگتو، پھر جاؤ نا، اتنا حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو نا۔ پیس پارٹی نے بھی سزا بھگتی، ابھی کہہ رہے میں اسٹریٹ پاور ہے، نکل کے آ جاؤں گا، ابھی کہاں نکل کے آ جاؤں؟ جبکہ وہ جملے نہ تو قابل اعتراض تھے، کوئی ہسٹری کو دہرانا جرم نہیں ہے، مگر دہشت گردی کی ڈسپیوٹ ڈالنے کی، پارٹی کے یعنی کہ ایک ادارے کے نمبر 1 آدمی کو اوبے نہیں کرنے کی ترغیب دینا جرم ہے۔ ایک آدمی تاریخ دہراتا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا تھا، تاریخ میں یہ ہوا تھا، تاریخ میں یہ ہوا تھا، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں صاحب، یہ غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اچھا کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور جرم کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہی صحیح ہے، اور تواتر سے چلتے ہیں۔ آج صبح اسد عمر وہ بکرات، وہ میں تو اسے بکرات کہتا ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کی تباہی میں جو مین کردار ہے میں اسی کو سمجھتا ہوں۔ اسی بکرات کو دکھا دکھا کے اسد عمر آئے گا، اسد عمر آئے گا۔ پہلے شروع میں IMF کے پاس نہیں گیا، جانے کا بھگتا پھر۔ شوگر کا اسکینڈل ہو یا KESC کا اسکینڈل ہو، سب میں اسی کا نام آ رہا ہے، ٹھیک، اور اس کو بھی اندر کرنا چاہیے۔ نہیں وہ تو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہر آدمی دیکھو، یہ طریقہ اچھا ہے، چارج فریم ہو، جرم ثابت ہو، پھر گرفتار کریں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ کسی کی کمپلینٹ نہیں کیا انہوں نے احترام، جو بھی ہے پہلے خبر آئی، خبر پڑھی، سنی، اس کے بعد غور کیا، اس میں یہ کمیٹی بیٹھی، پھر اس کے بعد گرفتاری ڈالی گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ رانا ثناء اللہ کی طرح آتے ہوئے اس کے اوپر ہیروئن رکھی اور گرفتار کر لیا، اور سوشل میڈیا پہ بڑا قسمیں کھائیں، اللہ کو جان دینی ایک صاحب نے کہا، اور رزلٹ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ مگر دیکھیں، ان کے جھوٹ بولنے کی ایک وجہ، جھوٹ نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ منکر، یہ منکر انکار کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں۔ یہ وجہ صرف یہ کہ وہ لاڈلے بچے والی بات ہے۔ ایک بچے کو آپ شروع سے جو چیز مانگے دلا دو، جو چیز مانگے دلا دو، وہ آپ سے بول رہا ہے کہ پجامہ بدل لو، باپ پجامہ بھی بدل لے، باپ قمیض بھی بدل لے، اور جب اس کو بولو کہ نہیں میں تمیز میں رہو تو پھیلے گا۔ اور پھر ان کی یہ عادت خراب ہو گئی ہے، اس کے مقابل اپنے جرم کے مقابل جرم دکھاتے کہ یار یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ ایک عادت خراب، جب بچے کی عادت خراب ہوتی ہے، باپ تنگ آ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بچے کی پٹائی لگاتا ہے نا، اس کو سبق دیتا ہے نا۔ ان کو سبق دینے کا وقت آ گیا ہے۔ خان صاحب یہ جو ہوا، آپ اس کو غلطی کہتے ہیں؟ انسانی غلطی کہتے ہیں؟ نہیں، دانستہ ARY کو ساتھ ملا کے سوال دیا گیا، لکھا گیا پورا، مطلب بات یہ، اب تو ساری چیزیں سامنے، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اداروں کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ کس کے ایجنڈے پہ ہو؟ نہیں کرنا چاہ رہے ہو، کرو تو کھل کے بات کرو نا، کھل کے بولو کہ بھائی ہم ان اداروں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہاں کرو، اتنی ہمت تو لاؤ، یہ نہیں، اتنی ہمت تو لاؤ۔ اسی ملک میں جب ہمارا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک تھا، ایسے بھی پولیٹیکل لیڈر گزرے جو بولتے تھے کہ نہیں صاحب ان کی تو کسی بات کا انوالومنٹ ہم پسند ہی نہیں کرتے، اور ہم شامل ہی نہیں ہوں گے، ان کا دخل اندازی تسلیم ہی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان کو سبق دیا جائے، اور سبق قانون کے دائرے میں دیا جائے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا، یا جیسے پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لینے پہ آپ کی چھٹی، یہ نہیں کیا جائے، طریقہ اختیار کیا جائے۔ آئین میں اگر پکڑ آ رہی ہے، قانون میں پکڑ آئی ہے تو پکڑا جائے، بصورت دیگر کھلے جو مرضی جائے کرنا، کیونکہ جو انہوں نے کیا وہ آپ نہیں کریں۔ یہ تو ایک ایسا پولیٹیکل کلچر کیا، یہ نہیں تو منکر ہے نا، یہ تو منکر ہے، وہ کیا انکار کرتے ہیں۔ آپ سنایا کرتے ہیں وہ چوہے کو، نہیں وہ تو اس کے لیے میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں نا کہ ان کے لیے کہ وہ ایک بلی کے چوہے کے پیچھے پڑ گئے، چوہا بھاگتا رہا، چوہا جا کے گر گیا ایک ڈرم میں، کود کے ڈرم میں گر گیا، وہ کود رہا تھا، ڈرم میں گر گیا، ڈرم وائن کا تھا، 2-4 ڈبکیاں لگے، 4-5 گھوٹ وائن چلی گئی، چوہا کود کے باہر آ گیا، دم پہ کھڑا ہو گیا، بولا ویئر از دا کیٹ۔ اب یہ کھڑے ہو کے یہی تو نعرے لگا رہے ویئر از دا کیٹ۔ جس دن یہ والا نشہ وائن کا اتر گیا نا، تو پھر یہ بل میں گھس جائیں گے۔
نہیں اتارا ہے تھوڑا سا. نہیں یہ بہت معمولی تھا. ہاں معمولی. ان مقصد کو تو بڑی رعایت دی ہے خان صاحب. اتنی رعایت دی ہے، ہاں، اتنی ابھی یہ خان دیکھیں صاحب اتنی رعایت دی ہے. اب یہ کہنا پڑے گا جو چھوٹ دی ہوئی. نہیں، جو اس گفتگو پہ تم بلوچ کے ساتھ کرتے ہو، جی جو اس گفتگو پہ یہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی ادارے، اس میں وفاق بھی شامل ہے. علی وزیر کیا کہا تھا؟ یہ تو کہا تھا بلوچوں نے، کیا کہا تھا؟ یہ پٹھان، بلوچ، مہاجر، اردو اسپیکنگ مہاجر، اچھا یہ نہیں ہو کہ پنجابی کو چھوٹ ہو جائے اور ان تینوں کے اوپر پکڑ ہو جائے، پھر پاکستان کے لیے بہت خراب ہے. آپ کو جو جو جملے آپ نے لائن لگا دیے کہ یہ نہیں کہہ رہے نہیں کہے تو یہ سبھی کے لیے. وہ پھر سبھی کے لیے ہونے چاہیے. پھر سبھی کے پہ اس پہ غداری کا مقدمہ بننا ہے. علی وزیر کی بیل بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ابھی تک رہا تو نہیں ہوئے نا وہ. تو میرا یہ یعنی کہ اپنی ذہن سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ تفریق نہیں ہوگی. غلط بات کرنے والا کوئی بھی ہو غلط ہے. خیر یہ تو روز ایک نئے نئے واقعات آتے رہیں گے اور آپ بات آگے بڑھتی رہے گی. جیسی بات آئے گی بات کریں گے ہم. کبھی کراچی پہ بھی بات کر لیا کرو یار. آج بھی نہیں یار، یہ کراچی کا بہت برا حال ہے. آج میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک بچہ کی پھنس گیا اسکول سے کالج سے آ رہا تھا، اور بڑی یار کراچی کے حالات یار. تین بارشوں میں کھل کے سامنے آ گیا. نہیں ہم کو پروگرام کرنا پڑے گا، اور ہم کو پروگرام، اعظم صاحب یہ بات ہے، وہ پروگرام کوئی 10 منٹ کا نہیں ہو سکتا. وہ کم سے کم 5 یا 6 آپ کو اس کی قسطیں کرنی پڑیں گی. پھر جا کے ہم کو بات کرنی پڑے گی کہ اس کراچی کو بنانے میں آیا کوئی بھی حکومت تھی اس کا ہاتھ تھا یا کراچی والوں کا ہاتھ تھا؟ کراچی بنا کیسے؟ کراچی جب عروس البلاد کہلاتا تھا اور روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، جب کراچی میں کون لوگوں نے یہ سب محنت کی تھی، اور کراچی کی تباہی کیسے شروع ہوئی. اور ویسے بھی اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بات کریں. ابھی تو میرے خیال سے یہ آج کا جو موضوع تھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں. اعظم بیگ کو اور افضل علی خان کو اجازت دے دیے. اگلی دفعہ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایسے نئے نئے واقعات نہیں ہوئے تو پھر کراچی کے اوپر بات کریں. السلام علیکم.